نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم۔ کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار اپنے محبوب کی شان میں جو پڑھی ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمانے نقطے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیری کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ زمانہ نیا ہے اور زمانے والوں کے ذہن جذب پسند ہیں، ہر چیز میں جدت ترازی آج کا محبوب مشغلہ ہے۔ بعض جدت پسندوں نے توحید کے معنی نئے کر لیے ہیں، یعنی اللہ کے معاملے میں اللہ کون ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی دار و مدار کس چیز پر ہے، تو نئے کر لیے ہیں، نئے اس کے معنی بدل کے بتاتے ہیں کہ رسالت نبوت ایمان کی شربتوں کو نئے گلاسوں میں پینا شروع کر دیا ہے، جس سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے۔ لہذا ضروری محسوس کیا گیا کہ مسلمانوں کو ان چار لفظوں کے وہی پرانے معنی بتائے جائیں جو 1450 برس پہلے بتائے جاتے تھے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ توحید یعنی اللہ اور رسالت یعنی رسول وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر اسلام کی ساری عمارت قائم ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر یہ سب مسلمان ہوتے ہیں۔ آج اس صحبت میں ہم عرض کرتے ہیں الہ کے کیا معنی ہے اور الوہیت کا مدار کس چیز پر ہے، الوہیت اور عبدیت میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو الہ نہیں، آخر الہ ہے کیا؟ الہ نہیں، آخر الہ ہے کیا؟ اور الوہیت کا مدار کس چیز پر ہے؟ آج عام طور پر کہا جاتا ہے کہ الہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو شفا دے، الہ وہ ہے جو مشکل کشا حاجت روا ہو اور داد فریاد رس ہو، الہ وہ ہے جو دور سے سن لے، دور سے دیکھ لے۔ اس کا تفسیر کا مقصد یہ ہے کہ عام مسلمان حضرات، انبیاء کرام، اولیاء کرام، خصوصاً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم غیب، حاضر و ناظر، داد رس، فریاد رس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں خلق کے داد رس، کل کے فریاد رس، کیف روز و مصیبت پہ لاکھ سلام۔ تو وہ سب مشرک ہیں۔ یہ کچھ نئے لوگ اپنی طرف سے گڑھ کے یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے بندوں کو الہ مان لیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ اللہ، رسول رسول ہے، ولی ولی ہوتا ہے، نہ ولی اللہ ہو سکتا ہے اور نہ رسول اللہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو مشرکین عرب اپنے بتوں کو متعلق یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ غیب جانتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں، وہ مشرک تھے۔ یہ بھی نبیوں اور ولیوں میں صفات مان کر مشرکین عرب کی طرح شرک میں گرفتار یہ الزام لگاتے ہیں۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ الہ کے معنی ہرگز یہ نہیں اور نہ ان چیزوں پر الوہیت کا مدار ہے، ورنہ ازروِ قرآن لاکھوں الہ ماننے پڑیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، اگر یہ کہا جائے غیب کا جاننے والا اللہ ہے، بے شک اللہ ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی غیب کی بات نہیں جانتا، تو اگر یہ مان لیا جائے غیب کی بات دوسرا جانتا ہے تو کیا الہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آئیے میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں کہ الہ
کہ غیب کا جاننا خود قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مظاہر الوہیت ہے، تو قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم سے یوں خطاب فرمایا اَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں خبر دیتا ہوں کہ میں تم کو جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور بچا کے رکھتے ہو، خیال ہے کہ تاکلون اور تداخرون دونوں مضارع ہیں، یعنی دو معنی دیتے ہیں، جس میں حال اور استقبال دونوں زمانوں کی گنجائش ہے۔ تو معنی اس کے یہ ہوئے کہ جو کچھ تم اپنے گھروں کو کوٹھریوں میں بیٹھ کر کھاتے ہو یا کھاؤ گے، بچاتے ہو یا بچاؤ گے، میں سب کی خبر تم کو دے سکتا ہوں۔ یعنی کھیتیوں میں دانے، باغیوں میں پھل پیدا ہوتے ہیں، ہر دانہ پھل پر کھانے کی مہر ہوتی ہے، میں ان مہروں کو جانتا ہوں اور کھانے والوں کو پہچانتا ہوں۔ سوچو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا وسیع علم غیب عطا فرمایا، اگر غیب جاننا مدارے الوہیت ہو تو از روئے قرآن مجید جناب عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننا پڑے گا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے۔ اور عالم میں تصرف، اگر عالم پر حکمرانی ہو اور پانی، چاند، سورج پر قبضہ الوہیت کا معیار ہو کہ جو پانی پر، چاند پر حکومت ہو وہ اللہ ہے، اگر اس پر مدار ہوتا تو از روئے قرآن مجید حضرت سلیمان علیہ السلام کو الہ ماننا پڑے گا۔ ان کے متعلق قرآن خود ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی اور نرم ہواؤں کو، خواہ پوروا ہوا ہو یا پچھوائی ہوا یعنی پچھمی ہوا ہو، شمالی ہوا ہو یا جنوبی ہوا ہو، حضرت سلیمان کے تابع کر دیا۔ اور تجری بِأَمْرِهِ، ہر قسم کی ہوائیں ان کے حکم سے چلتی ہیں، اور ظاہر ہے ہوا ہی بارش لاتی ہے، ہوا ہی بارش اڑاتی ہے، لہذا بارش بھی حضرت سلیمان کے زیر فرمان کر دی گئی۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ بارش سے ہی پیداوار ہے جس پر تمام جانداروں کی بقا کا مدار ہے۔ اس قاعدے سے سارا نظام عالم اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے زیر فرمان کر دیا تھا۔ الوہیت کے اس قاعدے سے انہیں بھی الہ ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نہیں ہے، مانا کہ اللہ نے کو یہ طاقتیں دی ہیں، مگر الوہیت اس چیز پر نہیں ہے۔ قرآن شفا دینا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے والد ماجد حضرت یعقوب کی خیریت دریافت کی، معلوم ہوا وہ فراق یوسف میں روتے روتے بصارت ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیص لو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب یوسف کی جدائی میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور جب قحط پڑ گیا تو ان کے بھائیوں نے بادشاہ کے پاس اپنے استعانت کے لیے، مدد کے لیے گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان کر اور ساری والد محترم کی خبر لے کر ان کی مدد فرمائی اور اپنا کرتا مبارک دیا، کہا لے جا کر ہمارے والد محترم کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ ان کے چہرے پہ میرا کپڑا ڈالو گے ان کی آنکھیں پلٹ آئیں گی، روشنی آ جائیں گی، تو میری یہ قمیص لے جاؤ۔ اسی بات کی قرآن میں ہے کہ نبیوں کا کرتا بھی شفا دیتا ہے۔ تو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو، وہ اخیارے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم حضرت ایوب کے متعلق فرماتا ہے ارکض برجلک ھذا مستغسل بارد ولا شراب، اپنا پاؤں زمین پر مارو،
رگڑو، اس سے پیدا شدہ پانی غسل کے لیے بھی ہے اور پانی پینے کے لیے بھی ہے، یعنی اس میں آپ کے لیے ظاہری باطنی شفا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو، کوڑھیوں کو جو ہے اچھا کرتا ہوں اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں۔ دیکھو شفا دینا اللہ کے حکم سے، اور شفا مردوں کو زندہ کرنا رب کا کام ہے۔ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَا، اور یحیی و یمیت، مگر ان آیاتوں میں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے اللہ کے حکم سے، پروردگار عالم کے فرما حکم سے بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور مردوں کو زندگی بخشتے ہیں۔ قرآن کریم کا وہ واقعہ بھی یاد رکھو، 4 جانور ذبح کیے گئے، قیمہ کے کیے ہوئے پرندے حضرت ابراہیم کے پکارنے پر زندہ ہو کر حضرت حاضر ہو گئے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک لاش ہے جس کو درندے بھی کھا رہے ہیں، پرندے بھی کھا رہے ہیں، دریائی سمندری مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں، اس کے گوشت ہڈیاں نہ جانے کہاں کہاں جا رہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، مولا اس کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ انت تحیی الموتى کیف تحیی الموتى، کہ اللہ اس کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جا کر میرے خلیل سے کہہ دو کہ میں اس پر قادر ہوں، کیا اس میں کوئی شک ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب، اللہ حضرت خلیل اللہ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو اس میں شک ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے پیغام سن کر انہوں نے کہا نہیں، ہمیں شک نہیں، بلکہ ہم اپنے دل کی تشفی اور تسلی کے لیے ان چیزوں کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم 4 پرندوں کو لے لو، اب ان 4 پرندوں کو قیمہ بنا ڈالو اور سر اپنے پاس رکھ کر پہاڑی کے چاروں طرف ان کا گوشت ملا کر ادھر ادھر پھینک دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سروں کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا اور ان پرندوں کو چاروں طرف گوشت قیمہ بنا کر چاروں طرف پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میں پکاروں گا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، مگر اے میرے خلیل، اے میرے پیارے، تم پکارو، تمہارے پکارنے سے وہ زندہ ہوں گے۔ ثم ادعوہن، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنے گوشت میں جڑ کر اپنے پاؤں جڑ کر بغیر سر کے بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے سروں سے جڑ گئے۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کہ ابراہیم کے پکارنے پر زندہ ہو کر حاضر ہو گئے۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، مگر اس کے باوجود رب ہے اور نبی ہے، بندہ ہے، بندے کے ہاتھ پر ربانی کا کام ظاہر ہوتے ہیں مگر بندہ ہی رہتا ہے۔ الہ کی اس مذکورہ تعریف سے لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ، ایوب، یوسف، ابراہیم علیہ السلام کو الہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کر کے دکھایا۔ تو معاذ اللہ ان کے کہنے کے اعتبار سے کہ اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، تو کیا الہ ان کو ماننا پڑے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بیٹا دینا اللہ قادر مطلق ہے، اللہ نے اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دی ہے کہ بیٹا اور بیٹی دے سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن عظیم کہتا ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآنی واقعہ سناتا ہوں۔
کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس اس حالت میں تشریف لے گئے جب آپ باپردہ ہو کر باپردہ جگہ میں غسل کی تیاری فرما رہی تھی، انسانی شکل میں تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ آپ دیکھ کر گھبرا گئی تو جناب جبریل نے تسکین دیتے ہوئے فرمایا انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، میں تمہیں تمہارے رب کا قاصد ہوں، گھبراؤ نہیں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں پاک بیٹا دوں، میں تمہیں پاک بیٹا دوں۔ دیکھو بیٹا بیٹی دینا رب کا کام ہے، مگر حضرت جبریل کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پاک بیٹا دیں گے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، رب کے لیے بھی یہب فرمایا گیا اور جناب جبریل کے لیے بھی لأہب فرمایا گیا، تو سیگا ایک معنی ایک، مگر نہ خدا تعالی جبریل ہو گئے اور نہ جبریل خدا بنے۔ اگر بیٹا دینا دلیل الوہیت ہے، اللہ ہونے کی دلیل ہے، تم حضرت جبریل بھی الہ ماننا پڑے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، جبریل جبریل ہے۔ اللہ اپنے محبوبوں کو وہ طاقت دی ہے کہ بیٹا بیٹی بھی دے سکتے ہیں، جیسا قرآن کے اس آیت سے آپ سماعت فرما چکے کہ دور سے سننا اور دیکھنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دور سے اگر کوئی سنتا دیکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دور سے سنتا اور دیکھتا نہیں، اگر یہ مان لے تو آدمی کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ دور کی باتوں کو بھی سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ قرآن کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ آپ چیونٹیوں کی جنگل پر گزرے تو آپ نے سنا ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی، اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی تھی، اے چیونٹیوں اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ سلیمان علیہ السلام کی لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان چیونٹیوں کی باتوں کو سن رہے تھے۔ اب آئیے میں قرآن کی آیت سنا دوں پہلے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ آگے فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، ان چیونٹیوں کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں کہ اے چونٹیوں نے کہا، چونٹیوں کی رانی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کو لشکر سلیمان کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ آپ اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ آواز 3 میل سے سنی۔ خیال کیجئے کہ چونٹی کی آواز اتنی باریک ہے کہ آج تک سائنس والوں نے بھی پتہ نہیں لگا سکا کہ چونٹی بولتی کیا ہے، چونٹی کی آواز کیا ہے، مگر جلیل القدر حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، وہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے چونٹی کی آواز کو سنا، اور خود اللہ تعالیٰ ان کے اس واقعہ کو سننے کو اور مسکرانے کو قرآن میں ارشاد فرمایا اپنے آخری نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو نازل فرمایا ان کے اوپر، اس کلام میں ارشاد فرمایا کہ آواز کو، دور کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سنے بھی اور مسکرائے بھی۔ کتنی دور کی آواز سننا، قرآن کریم فرماتا ہے ایسی باریک آوازیں 3 میل سے سننا، کتنی دور کی آواز سننا ہے۔ اب قرآن کریم فرماتا ہے زلیخا اور یوسف کو 7 دروازوں والی کوٹھریوں میں لے گئی اور دروازے مقفل کر کے، دروازہ بند کر کے
اس نے آپ کو لبھانا چاہا، مگر یعقوب علیہ السلام نے ان سارے واقعات سے خبردار تھے، یعنی ان کے والد یوسف علیہ السلام کے والد اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کنعان سے بیٹھے ہوئے یہ سب ارادات دیکھی اور اپنے بیٹے کو وہاں پہنچ کر مدد کی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برہان ربی، وہ تو قصد کر چکی تھی یوسف کا آپ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، دلیل نہ دیکھ لیتے، یعنی اپنے والد محترم کو نہ دیکھ لیتے تو برہان کیا تھی، دلیل کیا تھی؟ یعقوب علیہ السلام کا سامنے آ جانا اور اشارے سے اپنے بیٹے کو منع کرنا۔ خیال رہے یہاں رأیا فرمایا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ دلیل کوئی دیکھی بھالی چیز تھی، نہ کہ سنی سنائی تھی۔ قرآن نے نبی کو دیکھی بھالی برہان فرمایا۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان یعنی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے ملک شام میں کتنی دور کے فاصلے کو دیکھ لیا اور اپنے بیٹے کو اشارہ بھی کر دیا کہ کتنی دور سے کیسی 13 تیر و تاریخ کوٹھری میں 7 کوٹھری کے اندر حضرت سلیمان حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کرتے ہیں کہ نہ بیٹا اس کے قریب، اس گناہ کے قریب بھی نہ جانا۔ اپنے بیٹے کا حال دیکھ لیا۔ نیز قرآن کریم فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، جب قافلہ قمیص یوسف لے کر مصر کی بستی سے جا رہا تو یعقوب نے کنعان میں بیٹھے ہوئے سن لیے، کہا کہ ہمارے یوسف کی بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب ادھر سے چلا مصر سے کنعان میں، حضرت یعقوب نے کہا کہ ہمارے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ غور تو کرو، کہاں آمد نسیم جا فضا سوئے من از کوئے کسے، غور تو کرو کہ کہاں مصر افریقہ کا دارالخلافہ ہے اور کہاں کنعان ملک شام کی بستی ہے۔ اتنی دور سے آپ نے قمیص یوسف کی خوشبو پالی۔ اگر دور سے دیکھنا، سننا اور کیا کہتے ہیں بو پانا مدار الوہیت ہے، اللہ ہونے کی دلیل ہے، تو یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بھی الہ ہونے چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی دور سے دیکھ لیتا ہے، کوئی دور کی بات سن لیتا ہے، تو کوئی دور سے خوشبو محسوس کر لیتا ہے تو وہ الہ نہیں ہے، اللہ نے کو یہ طاقت دی ہے۔ اللہ کا دیکھنا اور ہے، بندے کا دیکھنا اور ہے۔ اللہ کا جو ہے حاضر و ناظر اور ہے، بندے کا حاضر و ناظر ہونا اور ہے۔ ہر جگہ حاضر یعنی متصرف ہونا، ہر جگہ مثل کفے دستے دیکھنا، دلیل الوہیت کو ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں خدا ماننا پڑے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آصف برقیہ نے حضرت سلیمان سے عرض کیا کہ قال انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی خدمت میں تخت بلقیس لاؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ معاملہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت سمیت لانے کی بات کی تو حضرت آصف بن برقیہ آپ کے چہیتے غلام تھے۔ انہوں نے کہا میں بعض کتابوں کا علم رکھتا ہوں، یعنی اللہ کے کلاموں کا علم رکھتا ہوں، ان علموں کے ذریعے سے میں اس کا ملکہ بلقیس کا تخت جو کتنا وزنی ہے، 40 ہاتھ لمبا، کتنا گز چوڑا، میں اور کتنے محلوں کے اندر کوٹریوں کے اندر ہے، میں تخت سمیت پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔
جب جنات عاجز آ گئے کہ ہم نہیں کر سکتے، کچھ ٹائم لائیے، کسی نے جوہر کا ٹائم مانگا، کسی نے عصر کا ٹائم مانگا، کتنے ٹائم میں حاضر کر دیں گے، تو آصف بن برخیہ جو سلیمان علیہ السلام کے چہیتے غلام تھے اور خادم خاص تھے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی آسمانی کتابوں پر بعض کا علم رکھتا ہوں، میں آپ اے اللہ کے نبی، اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں حاضر کر دوں گا تخت بلقیس۔ تو اتنی طاقت کتنے دور اور پلک جھپکنے سے حاضر کر دے، تو میں آپ کی خدمت میں تخت بلقیس لاؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو خیال کرو اے لوگوں، خیال کرو کہ تخت بلقیس ملک یمن کے شہر سبا میں بلقیس کے محل میں مقفل ہے، کتنے کوٹھریوں کے اندر بند ہے، اور آپ ملک فلسطین میں ہیں۔ تو کہاں ملک یمن اور کہاں ملک فلسطین، کتنی دوری کا فیصلہ ہے، کسی اس شہر کا راستہ نہیں پوچھتے، بار برداری کے لیے کوئی جھگڑا گاڑی ساتھ نہیں ہے، ساتھ نہیں لیتے، اور پل بھر سے پہلے اتنا وزنی تخت اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں حاضر کریں گے، کر دیا۔ یہ ولی بنی اسرائیل کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کیونکہ وہاں پہنچیں گے نہیں تو حاضر کیسے کریں گے، اور راستہ بھی جاننا۔ تو نیز قرآن کریم فرماتا ہے قُلْ يَتَوَافَّكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلِّ بِكُمْ، تم سب کو وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مسلط کیا گیا ہے۔ تو فرماتا ہے وَتَوَفَّتْهُمْ رُسُلُنَا، ان سب کو ہمارے بہت سے فرشتے وفات دیتے ہیں، یعنی مددگار ان ملک الموت علیہ السلام۔ دیکھو حضرت ملک الموت اور ان کے رفقا فرشتے بیک وقت ہزارہ مقامات پر ہزاروں مرنے والوں کی جان نکال لیتے ہیں، یعنی ایک منٹ میں نہ جانے کتنے لوگ ختم ہوتے ہیں۔ ان تمام جہان ان کے سامنے ہے، ہر جگہ ان کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ نیز فرماتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اور وہ ابلیس اور اس کا سارا قبیلہ وذریت تم سب لوگوں کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ ان بے ایمانوں کو بہکانے کے لیے اتنی قوت رب کی طرف سے ہے دی گئی کہ وہ بیک وقت تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، ان کے خطروں اور ان سے خبردار کرتے ہیں، ان سے خبردار کرتے ہیں۔ انہو یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ ابلیس اور اس کا سارا قبیلہ وذریت تم لوگوں کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ ان بے ایمانوں کو بہکانے کے لیے اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ وہ بیک وقت تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، ان کے خطروں اور دلی ارادوں سے خبردار ہیں کہ دل میں کیا سوچ رہے ہیں، اس سے بھی خبردار ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ یا خیال بھی کرتا ہے تو یہ اس کو بہکاتے ہیں۔ چاند سورج ستارے ہر جگہ حاضر ہیں، ہر جگہ سے بیک وقت دیکھے جاتے ہیں، ہر جگہ اپنی روشنی پھیلاتے ہیں اور کھیتیاں تیار کرتے ہیں، ناپاک زمین کو خشک کر کے پاک کرتے ہیں۔ اگر حاضر و ناظر ہونا مدار الوہیت ہو تو حضرت ملک الموت ان کے سارے ساتھی فرشتے الہ ہوں گے۔ حاضر و ناظر ہر جگہ ہے تو اللہ بھی حاضر و ناظر ہے، تو دونوں برابر ہو گئے؟ نہیں، اللہ کا حاضر و ناظر ہونا اور ہے، اللہ بغیر کسی کے دیے حاضر و ناظر ہے۔ اور اسرائیل علیہ السلام اور ملک الموت کا حاضر ہونا یہ خود کی طاقت نہیں، اللہ نے انہیں دیا ہے، یہ عطائی ہے۔
تو دونوں برابر نہیں ہیں، اور شیطان اس کی ساری ذریت الہ ہوگی۔ چاند، سورج، ستارے، تاروں کو الہ ماننا پڑے گا۔ اور جیسے گئے مسلموں میں تو 10-20 الہ مانتے ہیں، مگر ان توحیدیوں کے الہ بندوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے، کوئی دور سے دیکھ لے کوئی حاضر و ناظر ہے، کوئی مشکل کشا مدد کر دیتا ہے تو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، اللہ نے وہ طاقت دی ہے تو بندے مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کا کان بن جاتا ہوں، یعنی وہ ان کا سننا میرا سننا ہوتا ہے، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، حدیث قدسی ہے، میں زبان بن جاتا ہوں، یعنی ان کا بولنا میرا بولنا ہے۔ میرے بندے نے جو کہہ دیا میں اس کو پورا کرتا ہوں، اور میرے بندے نے جس چیز کو نہ کر دیا میں اس کو رد کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کی شان عرف و اعلیٰ ہے، اللہ کی الوہیت کن چیزوں پر ہے؟ اللہ کی الوہیت ازلی اور ابدی ہے، اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بندہ ہمیشہ سے نہیں تھا، ہمیشہ نہیں رہے گا، اور اللہ بے سمد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بندہ نیاز مند ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اللہ محتاجی سے پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے نہ اس کا کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اکیلا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکل کشا، حاجت روا اور فریاد رس ہونا۔ اب آئیے اس پہ روشنی ڈالیں۔ یہ چیزیں بھی مدار الوہیت نہیں ہیں۔ کوئی کسی کی مدد کر دے تو کیا وہ اللہ ہو جائے گا؟ نہیں، اگر بندہ مدد کرتا ہے تو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو بلکہ ان کے تبرکات کو یہ صفات بخشی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو درد ذہ شروع ہوا کہ بچہ پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ شروع ہوا، تو آپ جنگل میں اکیلی تھی، جہاں آپ کے پاس دائی نہ تھی، اس سے پہلے کبھی یہ تکلیف نہ دیکھی تھی، نہ آزمائی تھی۔ کیوں نہیں دیکھی تھی؟ کیونکہ آپ کو بیت المقدس میں پرورش ہوئی تھی، اور بہت ساری تفصیل ہے ان کے بارے میں۔ اب اس وقت میں کیا بتائیں، اتنا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے خالو نے آپ کی پرورش کی تھی، آپ کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ میں اولاد دے گا تو میں بیت المقدس میں اسے وقف کر دوں گی، خادم کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اتفاق سے لڑکی ہوئی، یہ ہوا کہ اب کیا ہو، تو حضرت مریم کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، نہیں زکریا علیہ السلام خالو تھے، تو یہ ہوا کہ لڑکی ہوئی تو کیا ہوا، منت کو پورا کیا جائے گا، ان کو بیت المقدس میں چھوڑنا پڑے گا، ان کے لیے الگ کوٹری تیار کی، اسی میں آپ ہمیشہ رہتی تھی، بے پھل کے موسم کھاتی تھی۔ آپ ہی کی وجہ سے آپ کے خالو کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو جب بے پھل کے موسم کو دیکھا تو اس عمر میں پہنچ چکے تھے کہ بچہ نہیں آ سکتا تھا، تو حضرت ان کے خالو نے کہا، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ جب بے اولاد بے موسم کے پھل دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم کو مانا کہ اس عمر میں پہنچ چکے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، تو کیا اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے سکتا ہے؟ تو اس واقعہ کی طرف نہ جا کر وہ کیا بولے تھے بتاتے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ محراب میں کھڑے ہو کر جہاں مریم عبادت کرتی تھی، اس جگہ کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی تھی
تو آپ جنگل میں اکیلی تھی جہاں آپ کے پاس کوئی دائی نہ تھی، اس سے پہلے کبھی یہ تکلیف نہ دیکھی تھی نہ آزمائی تھی، تو گھبرا کر بولی یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ جو درد اس قدر اٹھتا ہے اس ارض پر دریائے رحمت جوش میں آیا اور آپ کی داد رسی فریاد رسی اس طرح فرمائی گئی، فناداها من تحتها ان تحزنی قد جعل ربکی تحتی سریا، نیچے سے آواز آئی اے مریم گھبراؤ مت، تمہارے رب نے تمہارے قدم کے نیچے ایک سرد پانی کا چشمہ بنا دیا ہے۔ تحتی سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اس چشمے کا پھوٹنا جناب مریم کے قدم سے تھا۔ جب آب زمزم کا جناب اسماعیل کے ایڑی شریف سے نکلنا اور حوزہ وَهُزِي إِلَيْكَ يَجْزِعِ النَّخْلَةَ تُسَاقِطُ عَيْنًا رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے ڈنڈے کو سوکھی لکڑی کو سوکھا ہو چکا ہے اپنی طرف ہلاؤ، وہ فوراً آپ کو پکی ہوئی عمدہ کھجوریں دے گا، اس کو کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، تمہارے درد ہلکا ہو جائے گا، یعنی ان کھجوروں کو کھا کر پانی پی لو، تمہاری مشکلیں آسان ہوں گی اور بآسانی ولادت بچہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت مریم کی اس داد رسی مشکل کشائی کچھ کھجوروں اور پانی کے ذریعے کی گئی، مگر وہ کھجوریں ان کے ہاتھ سے اور پانی ان کے پاؤں سے پیدا کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ ولی کا ہاتھ لگنے سے سوکھا ہوا پیڑ ہرا پھلدار ہو جائے، فوراً پکا سکتا ہے اور اس پھل سے مشکلیں آسانی سے آسان ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہمارے سوکھے ہوئے دلوں پر کسی ولی کی نگاہ کرم پڑ جائے تو یہ سر سبز شاداب ہو کر معرفت کے پھل پھول دے سکتا ہے، اور پھر اس نے مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ نیز قرآن کریم فرما رہا ہے کہ گھر کے فرعون کے دن جبریل علیہ السلام کے گھوڑے پر سواری ہو کر سوار تھے، اس گھوڑی کے ٹاپ سے خشک ریگستان زمین پر سبزہ پیدا ہوتا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماننے والوں کو لے کر فرعون کے ظلم و زیادتی سے دور جا رہے تھے، تو دریائے نیل پار کرنے کی جب باری آئی تو جبریل علیہ السلام نے دریائے نیل میں سب سے پہلے اپنے گھوڑی کو کودایا، داخل کیا۔ تو جب سوکھے پر حضرت جبریل کی گھوڑی کے ٹاپ پڑتے تھے تو جہاں ٹاپ پڑتا تھا سوکھی زمین ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ تو موسیٰ سامری ایک سونار تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو موسیٰ تھے، ایک موسیٰ پیغمبر اور ایک موسیٰ سامری سونار۔ تو موسیٰ سامری بھی تھا، وہ جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر بنی اسرائیل کے مسلمان کو لے کر وہاں سے کوچ کر جا رہے تھے۔ تو موسیٰ سامری جب دیکھا کہ ان کے گھوڑی کے ٹاپ کے نیچے کی جو مٹی پڑ رہی ہے، تو یعنی جہاں پر ٹاپ پڑتا ہے وہاں ہرا ہو جاتا ہے، یعنی زندگی بخشنے کی طاقت ہے اس کے پیروں میں۔ تو موسیٰ سامری نے وہ مٹی اٹھا کر رکھ لیا، اور بعض مدتوں کے بعد کہ جبریل ایک گھوڑی پر سوار تھے تو اس گھوڑی کے ٹاپ سے خشک ریگستان زمین میں سر سبز پیدا ہوتا تھا۔ سامری نے اس ٹاپ کے نیچے کے کچھ مٹی لے لی۔ بہت سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے طور پر تشریف لے گئے تو وہاں کچھ دیر لگی، تو سامری نے فرعونی سونے کا بچڑا ڈھال کر اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی، سونے کا بچڑا بنا کر بیل کا بچہ اس میں وہ مٹی ڈال دی، جس سے وہ زندہ بچڑا بن کر چیخنے لگا۔ تو بنی اسرائیل اس کو پوجنے لگے۔ فرماتا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذَتْ
خلقتها وكذلك سولت لنفسي، میں نے جبریل کی گھوڑی کے آثار قدم سے ایک مٹھی خاک سے لی تھی اور وہ میں نے اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی۔ میرے دل نے یہی چاہا کہ اس آیت نے بتایا کہ مقبولوں کے تبرکات بے جان کو جاندار کر سکتے ہیں۔ بھلا کچھ ٹھکانہ کہ ٹاپ لگے خاک سے، وہ خاک پہنچی بچڑے کے منہ میں، اسے زندگی بخش دی، تو مٹی نے تو اپنا کام کر دیا، مگر سونا فرعونیوں کا تھا، اس لیے اس کی آواز سے لوگوں کو ہدایت نہ ملی۔ گمراہیوں نے جیسے بے دین مولویوں کے علمی اور واضح سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اسی آیت نے بتایا کہ مدینہ منورہ کے خاک دافع البلا شفا مٹی ہے، اس لیے کہ اس خاک شفا کہتے ہیں۔ وہاں کے ذروں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک چومے ہیں، اسی لیے شاعر کہتا ہے آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے۔ کہاں یہ مرتبہ اللہ اکبر سنگ اسود کے، یہاں کے پتھروں نے پاؤں چومے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر دافع البلا ہونا الوہیت کا مدار ہے تو جناب مریم حضرت جبریل کو بھی الہ ہونے چاہیے، بلکہ حکیموں کے شربت، عرق، گولیاں، جنگل کی جڑی بوٹیاں سب الہ بن جائیں گی۔ ایک شربت کا نام ہے شربت فریاد رس، جب مسکین نواز، حب شفا، دافع البلا، دافع البخار ہے، قمیض کشا، مشکل کشا، گولیاں وغیرہ سب الہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، خالق اور ممالک اور عبدی ہونا، بعض کا خیال ہے الہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو خالق مالک ہو، غیر فانی ہو، جو فنا نہ ہو۔ بے شک رب تعالی صفات سے موصوف ہے، مگر الوہیت یہ چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی مملوک پیدا نہ ہوا تھا، اس کی صفت ملکیت کا ظہور نہ ہوا تھا، تب بھی وہ الہ تھا۔ جب پوری کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی اللہ تھا، الہ تھا۔ جتنی جنتی وہ وہاں کی نعمتیں، جتنی لوگ جنت میں پہنچ کر یوں دوزخی وہاں کے عذاب اور دوزخی وہاں پہنچ کر سب غیر فانی ہوں گے۔ رب فرماتا ہے اکلھا دائم، اس کے ہمیشہ، اس کے پھل ہمیشہ ہیں، اور فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، کہ وہ جنتی جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے لازم آتا ہے ہر جنتی دوزخی الہی بن جائے، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز الہ نہیں بن سکتی۔ موجودہ دور کے ایک موحد عالم کہیں واز فرمانے گیا، لطیفہ، موجودہ دور کے ایک موحد عالم کہیں واز فرمانے تشریف لے گئے، دوران واز میں کلمہ طیبہ کے معنی یوں بیان کیے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی بیٹا دینے والا، نہیں ہے کوئی فریاد رس، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، الا اللہ، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اتفاق بانی جلسہ سنی تھا، اس واز سے تکلیف بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ صبح کو مولوی صاحب کو نذرانہ دینے نہ آیا، آخر مولوی صاحب مجبور ہو کر اس کے گھر گئے اور اس سے نذرانہ مانگا اور کرایہ کا مطالبہ کیا۔ وہ بولا مولوی صاحب رات کا واز بھول گئے، صبح سویرے شرک میں گرفتار ہو گئے۔ آپ ہی نے رات میں تقریر میں کہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، بیٹا بیٹی دینا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو مان لیا جائے تو شرک ہے، کسی سے مدد مانگنا اللہ کے علاوہ شرک ہے۔ تو آپ یہ صبح شرک کیا کر رہے ہیں، ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگیے۔
تو الہ تو شرک میں گرفتار ہو گئے. لا الہ نہیں ہے کوئی کرایہ دینے والا، لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی محتاجی کو دور کرنے والا الا اللہ سوا اللہ کے. تو اب مجھ سے کرایہ کیوں مانگتے ہو؟ رب سے مانگو. تو بہرحال الہ کے معنی اور ان چیزوں پر الوہیت کا مدار ہونا باطن محض ہے، کیونکہ اللہ ازلی ابدی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ اس سمجھ، اللہ بے نیاز ہے. الوہیت کے شرعی معنی کیا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ازلی ابدی، سمیع و بصیر، حاجت روا، مشکل کشا، خالق و مالک، فریاد رس، شفا و روزی رسا، مگر ان میں سے کوئی چیز کے درمیان باعث فرق نہیں. جو چیز بندہ اور الہ میں فرق کر کے جس کی بنا پر وہ ایک چیز غنی اور بے نیازی ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. الہ وہ ہے جو کسی کا حاجت مند، کسی کا نیاز مند نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، سب سے غنی اور بے پرواہ ہو. دیکھو سورہ اخلاص میں فرمایا گیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. پھر ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، یہ اس کی بے نیازی کا ثبوت ہے کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد، کیونکہ الوہیت اور نبوت نیاز کی بنا پر ہوتی ہے. پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ ربوبیت، آخری میں ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، برابر نہیں اس کا اللہ کا، کیونکہ سب اس کے حاجت مند ہیں، اللہ کے محتاج ہیں سب اللہ کے، اور وہ سب کا حاجت روا ہے، محتاجی کو دور کرنے والا ہے. اور فرماتا ہے وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ جہانوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے. اور فرماتا ہے اللہ غنی وَأَنَّهُ فقراء، اللہ غنی اور بے نیاز ہے، تم اس کے فقیری اور نیاز مند ہو، فقیر اور بے نیاز مند ہو. اور فرماتا ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلِيًّا مِنَ الذُّلِّ، اللہ نے اپنی کمزوری اور حاجت مندی کے بنا پر کسی کو اپنا ولی نہیں بنایا، یعنی اللہ کمزور نہیں، کمزوری سے پاک ہے. اور فرماتا ہے وَلَمْ یعی بخلقہن، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں زمین کو بنا بنا کر تھک نہیں گیا اور تھک کر کسی کا نیاز مند نہیں ہو گیا، مدد نہیں لیا بنانے میں. اور فرماتا ہے ہم نے انسان کو سمیع و بصیر یعنی سننے اور دیکھنے والا بنایا. اللہ زندہ ہے، بندے بھی زندہ ہیں، مگر پھر اللہ الہ ہے اور بندہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہو کر سمیع اور بصیر اور حی و قیوم مالک الملک ہے، اور بندہ رب کا حاجت مند اور اس کا محتاج ہو کر زندہ ہے اور قائم ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، مالک اور ملک ہے. یہ تمام صفتیں بندہ کو رب نے دی ہیں، اور جب چاہے وہ صفتیں ان سے لے اللہ کی مرضی ہے. تو صوفیہ کی اصطلاح میں قومیت اور ولایت کا ایک درجہ ہے، اس پر پہنچ کر بندہ قیوم کہلاتا ہے، یعنی باعث قیام عالم. اسی لیے خاندان کے بزرگوں کی کتب میں بعض اولیاء کو قیوم اول قیوم ثانی کہا جاتا ہے. یعنی حدیث شریف میں ہے کہ اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ بہم یمترون و بہم یرزقون. اسی طرح اللہ تعالیٰ فریاد رس، حاجت روا، مشکل کشا، شفا بخش، اولاد بخشنے والا ہے. بعض بندے بھی اس کی عطا داد رس کے ارادہ سے فریاد رس، مشکل کشا، اولاد بخش ہیں، جن کی آیات اوپر گزر گئی، مگر پھر بندہ ہے اور رب ہے. اللہ کی تمام صفات اور بے نیازی اور غنی ہو کر ہے، اور بندوں کی یہ صفات اس کے حاجت مند اور نیاز مند ہو کر انہیں یہ صفتیں رب نے دی.
اور وہ خود ان کی یہ صفات رب کی قبضہ اور قدرت میں ہے، اسی کی گنا اور بے نیازی کو ذاتی حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی نیاز مندی کو مجازی اور عطائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی الوہیت اور عبدیت کے درمیان باعث فرق ہے۔ یعنی بندے کے اندر جو طاقت ہے، بیٹا بیٹی مدد کرنا، مشکل شفا دینا، یہ اللہ کی طاقت دینے سے یہ سب چیزیں ہیں، اور اللہ کا خود کا ہے، ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا ہے۔ تو شیشہ صورت تک نہیں پہنچ گیا، آئینہ دار آئینہ میں نظر آ رہا ہے، اس کے سارے اعضاء قدر و قامت، رنگ روپ، لباس، حرکات اور سکنات سب آئینہ میں دیکھی جا رہی ہے۔ وہ انگلی ہلاتا ہے تو آئینہ کے عکس میں ہلتی ہے، اگر پھر اصل ہے اور ذل ہے۔ یہاں بھی وہی غنی اور احتیاج، حقیقت و مجازی، ذاتی اور عطائی کا فرق فرما کر کسی صوفی نے کیا شاندار بات کہی، عارف خدا نماز ولے دانا می شود، آئینہ روما است ولے رو می شود۔ یعنی خدا دکھانے والا ہے لیکن خدا نہیں بن جاتا، آئینہ چہرہ دکھانے والا ہے لیکن وہ چہرہ نہیں بن جاتا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعطائے الہی اپنا حاجت روا بھی جانتے تھے اور مشکل کشا بھی مانتے تھے، فریاد رس بھی جانتے تھے۔ جب ان سے کوئی قصور ہو جاتا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے، طہرنی یا رسول اللہ، یعنی حضور مجھے پاک کر دو۔ کیوں نہ کہتے کہ جب رب تعالی حضور کے متعلق فرما رہا ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہمارے محبوب ان کو پاک فرماتے ہیں اور کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث سکھاتے ہیں، اور فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بما بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے محبوب، ان کے صدقات اصول پاؤ اور انہیں ان صدقات کے ذریعے سے ظاہری باطنی صاف فرماؤ، اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو، اور ان کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ صرف قرآن و حدیث اور روزہ و نماز وغیرہ ہم کو پاک صاف نہیں رکھ سکتے جب تک کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ قرآن و حدیث روحانی صابن اور پانی ہے، حضور اکرم نگاہ، عنایت اور روحانی پاک کرنے والا ہاتھ ہے۔ صرف صابن اور پانی بغیر کسی کا ہاتھ لگے کپڑے کو صاف پاک نہیں کرتے۔ تو نابینائی نے حضور سے کی گئی آنکھیں مانگی، نابینا شخص حضور سے آنکھیں مانگا تو حضور نے آنکھیں دی۔ مرغی والوں نے حضور سے شفا مانگی تو جانوروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگی تو حضور نے امان دی۔ لکڑیوں پتھروں نے حضور کی پناہ لی۔ سیدنا ربیہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے جنت مانگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مسلم کے الفاظ ہیں، مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، الفاظ ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، یعنی ایمان و عمل، حسن و خاتمہ، قبر کے امتحان میں کامیابی ہو اور محشر سے نجات ملے، پل صراط سے باخیریت گزر جاؤں، جنت داخلہ ہو۔ حضور کا قرب سبھی کو کبھی کچھ مانگ لیا، اس شہنشاہ کونین نے یہ نہ فرمایا یہ چیزیں خدا کی ہیں، جنت خدا کی ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں، مجھے کیسے پاور ہے، بلکہ فرمایا
فرمایا او غیر ذالک، یہ دعا تو میں نے تمہیں دے دی، یہ جنت مانگی جنت دے دی، اللہ نے نبی کو عطا کر دی ہے کہ جنت بانٹ رہے ہیں۔ فرمایا او غیر ذالک، یہ تو پوری ہو گئی، اس کے علاوہ کچھ مانگ لے، کچھ مانگتے ہو تو مانگو۔ عرض کیا ہوا زاگا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی خدا، مجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی سخی نہیں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطائے پروردگار مرادیں دیتے ہیں، فریاد رسی فرماتے ہیں اور داد رسی کرتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو علم غیب بعطائے الہی ماننا، اللہ کے دینے سے علم غیب ہے، داد رس ہے اور فریاد رس سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یہ شرک نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مانتے تھے۔ اگر شرک ہوتا تو وہ صحابہ کرام نبی سے مدد کیوں مانگتے، نبی سے فریاد رس کیوں ہوتے، نبی سے محتاجی کی دعا کیوں کراتے، وہ بھی ڈائریکٹ اللہ سے کہتے۔ حیرت ہے کہ حضرات انبیاء کرام کا علم غیب، مشکل کشا، حاجت روا ہونا ایسا ظاہر مسئلہ ہے کہ جس کا اس زمانے کے کفار بھی انکار نہ کر سکتے تھے۔ حاجت روا ہونا ایسا ظاہر مسئلہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب فرعون اور فرعونیوں پر کوئی عذاب الہی آتا تھا تو بھاگے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ لئن کشفت عنا الرجز لتؤمنن لک ولا نرسلن معك، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ اس بار آپ نے یہ عذاب ہم سے دور کر دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ رب تعالیٰ بھی حضرت جناب کریم اللہ بھی ان کے اس حاضری اور عرض معروض، حاجت روا، مشکل کشائی، فریاد رسی کے درخواست کو شرک نہ قرار دیتے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے تھے اور رب تعالیٰ وہ عذاب اٹھا لیتا تھا۔ پھر بعد میں یہ لوگ بے وفائی کرتے اور اس پر دوسرا عذاب آتا۔ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَيَّ مُدَّةٍ فَإِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے تو وہ پھر جاتے ہیں۔ اگر ان کا یہ کام شرک ہوتا تو اس پر عذاب زیادہ ہونا چاہیے تھا، نہ اٹھایا جانا۔ افسوس ہے کہ اس زمانے کے بعض کلمہ گو ان لوگوں سے بھی ناسمجھ اور گئے گزرے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ہرن کا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ یہ ہرن نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد رسی کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، دیکھا کہ اچانک آواز آ رہی تھی اگسنی اگسنی، میری مدد فرمائے یا رسول اللہ، میری مدد فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوم کر دیکھتے ہیں کہ آواز آ کہاں سے رہی، دیکھا تو ایک ہرن قید ہے، قید میں گرفتار ہے۔ میرے آقا اس کے قریب گئے تو فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آزاد کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ شام ہو چکی ہے، وہ بھوکے ہوں گے۔ یا رسول اللہ میں ان بچوں کو دودھ پلا کر آتی ہوں۔ کہا تو وعدہ کرتی ہے؟
تو کہا ہاں یا رسول اللہ میں وعدہ کرتی ہوں۔ تو وہ اس کو آزاد کر دیا، اب وہ چلی جاتی ہے۔ اب وہ جو شکاری تھا، شکاری آیا، اس نے کہا آپ نے ہمارے شکار کو کیوں چھوڑا؟ کہا وہ وعدہ کر کے گئی ہے، وہ واپس لوٹ آئے گی، واپس لوٹ آئے گی۔ تو شکاری نے کہا نکلا تیر سے نکلا ہوا کمان اور شکار سے نکلا ہوا شکاری سے نکلا ہوا شکار کبھی واپس نہیں آتا۔ آپ کہہ رہے ہیں واپس آ جائے گا، کیسے واپس آ جائے گا؟ یہ بات و چیت حجتوں چلتی رہی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہو نبی سے وعدہ کر کے گئی ہے، وہ ضرور آئے گی۔ تو یہ بات چیت ہوتی رہی کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو وہ شکاری توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر، میرے آقا کی شان مرتبہ دیکھ کر وہ ایمان لاتا ہے۔ تو میرے آقا کی کیا شان ہے! اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمانے نقصے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیری کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ جو کچھ ہم سے بیان کرنے میں لفظاً معناً خطاً غلطی ہوئی ہو، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما کر اس گھڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سبھی کو نیک عمل کی باتوں کی توفیق، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔